ان الحمد للہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج سورہ انفطار پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ کو سب کو پتہ ہے نا کہ یہ سورہ انفطار اور ابھی جو آپ نے متففین جو سنائی، یہ ساری جو صورتیں کون سے دور کی ہے، مکی ہے یا مدنی ہے؟ جواب دیں آپ لوگ۔ مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، اس کا فرق پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آنٹی جی جی آنٹی فرق کا پتہ ہے۔ فرق پتہ ہے نا۔ یہ سورہ انفطار مکی ہے۔ مکی کا کیا مطلب ہوا؟ بتاؤ، کوئی ایک بتاؤ۔ مکہ میں نازل ہوا۔ جو مکہ میں نازل جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اچھا، یہ ایک جواب آپ نے دیا۔ مکہ میں جو نازل ہوئی ہے وہ مکی ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ کوئی اور اس کے بارے میں اور زیادہ مزید جانتا ہے بیٹا؟ یہ ادھورا جواب ہے، انکمپلیٹ ہے۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ہجرت کے پہلے اور ہجرت کے بعد، اس کا کیا مطلب ہے؟ آنٹی ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے۔ جی، تو مکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مکہ میں۔ مکہ میں۔ نبی کب بنائے گئے؟ جب وہ 40 سال کے تھے۔ جی، جب وہ 40 ایئرس کے ہوئے تو مکہ میں وہ پیدا ہوئے تھے، مکہ میں پلے بڑھے، اور ہے نا جب ان کی شادی بھی ہوئی، اور ہے نا جب وہ 40 ایئرس کے ہوئے تو نبی بنائے گئے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی بنائے گئے، پھر وہ 13 سال تک ایز اے نبی مکہ میں رہے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ جو مکہ میں رہے تھے اور پھر لوگوں نے ان کو ستانا شروع کیا، ان کی بات نہیں مانی تھی مکہ والوں نے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد، تو جب وہ 40 ایئرس کے تھے، اس کو پلس کرو 13 سال، کتنے ہوتے؟ 53۔ ویری گڈ۔ تو 53 ایئرس کے ہوئے، تب تک وہ مکہ میں رہے، پھر ان کو تنگ کیا گیا تو وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب نبی بنائے گئے 40 ایئرس میں، تو نبی بنانے کے ساتھ ان پر قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ تو 13 سال تک مکہ میں نبی ایز اے نبی وہ رہے، تو 13 سال تک مکہ میں قرآن جو نازل ہوتا رہا، جو آیتیں جو صورتیں نازل ہوتی رہیں، وہ چاہے وہ مکہ سے باہر کہیں گئے بھی ہوں، اگر وہ کسی تھوڑا سا سبرب میں، جیسے ہم کہتے ہیں نا، تھوڑا سا آگے پیچھے، تب بھی جو 13 سال کے دوران مکہ میں جب تھے وہ، اس وقت جتنا قرآن نازل ہوا، جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئی، اس کو ہم کہیں گے مکی صورتیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر وہ 53 ایئرس کے ہوئے، اور جب مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ میں وہ مزید 10 سال رہے، اور 10 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تو ان 10 سال کے دور میں جو آیتیں نازل ہوئی، وہ ساری آیتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ حالانکہ جب وہ 8 ہجری میں، یعنی 8 ہجری جب مدینہ گئے، اس کے 8ویں سال وہ ادھر آئے تھے حج کرنے، مکہ میں آئے تھے، فتح مکہ کرنے، مکہ فتح کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اگر وہ مکہ واپس آئے تھے، مکہ میں کوئی صورت نازل ہوئی اس وقت، تو وہ بھی مدنی ہی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ طائف بھی گئے تھے، تو جب طائف گئے تھے تب وہ مکہ میں تھے، تب طائف گئے تھے، تو جب طائف میں کوئی صورت نازل ہوئی تھی تو وہ مکہ والے دور میں جو ہے نا طائف گئے تھے، تو اس کو بھی مکی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کو سمجھ آیا فرق؟ اب سیدھا یہ ڈائریکٹ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو دو دور تھے، مکی اور مدنی، تو اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئی، جب تک وہ مکہ میں تھے 13 سال، وہ صورتیں ساری مکی کہلاتی ہیں۔ آیتیں جو ہے، بعض آیتیں بھی ہیں
اور بعض پوری صورتیں بھی ہیں، تو وہ مکی کہلاتی ہے۔ اور جو مدینہ جانے کے بعد نازل ہوئی، چاہے وہ واپس وہ کچھ کام کے لیے مکہ آئے تھے اس وقت، تو مکہ میں نازل ہوئی ہے، جیسے حج کرنے کے لیے آئے تھے تو حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس کو بھی ہم مدنی ہی کہیں گے، کیونکہ وہ مدنی دور میں، رسول اللہ کے مدنی دور میں جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے۔ یہ سمجھ ہو گیا آپ کو؟ سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی سب کو، کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں؟ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رسول اللہ کے 2 دور ہیں، مکی اور مدنی۔ مکہ میں کتنے سال رہے ایز اے نبی؟ 13 سال 13 ایئرس، ہاں، تو 13 ایئرس میں جو قرآن نازل ہوا، چاہے وہ مکہ کے باہر بھی نازل ہوا ہے تو اس کو مکی صورتیں ہی کہیں گے۔ اور مدینہ میں کتنے ایئرس رہے؟ 10 ایئرس۔ تو 10 ایئرس میں جتنی صورتیں اور جتنی آیتیں نازل ہوئی، چاہے وہ مکہ آئے تھے اور مکہ میں نازل ہوئی، طائف میں نازل ہوئی، کہیں بھی نازل ہوئی ہے، لیکن وہ مدنی صورتیں ہی کہلائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب یہ جی سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ تو یہاں پر جو ہے یہ سورہ انفطار جو ہے نا وہ مکی صورت ہے۔ اچھا، تھوڑی سی خصوصیت ہے، مکی صورتیں جو ہے نا اس میں ساری بات جو ہے نا اس بات پہ تھی کہ اللہ ایک ہے، توحید پہ۔ توحید کا کیا مطلب ہے پتہ ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کو ایک ماننا۔ ہاں، اللہ، توحید کے لائے کیا؟ جی، توحید کا مطلب ہے واحد سے ہوتا ہے نا، واحد سے نکلا ہے یہ لفظ۔ واحد کا مطلب عربی میں ہوتا ہے ایک، ٹھیک ہے؟ تو توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہمارا حقیقی معبود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں توحید۔ پھر رسالت، رسالت کی کیا معنی ہے؟ رسالت کا مطلب ہے کہ رسولوں کو ماننا ہاں، اور نبیوں کو ماننا۔ رسالت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھیجے، جتنے بھی میسنجرز بھیجے ہیں، جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے، ان سب کو ماننا۔ تو لیکن ابھی یہ قرآن میں اگر جو رسالت کے بارے میں، توحید، رسالت اور آخرت، مطلب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس بات کو ماننا، ٹھیک ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ والے نہیں مانتے تھے نا، تو یہ رسالت کا مطلب ہو گیا کہ ہمیں یہ ماننا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ اور تیسرا سبجیکٹ جو تھا وہ کیا تھا؟ آخرت۔ ہاں، آخرت قیامت کو ماننا۔ قیامت کو ماننا، ٹھیک ہے نا؟ مرنے کے بعد کی زندگی کو ماننا، قیامت اور آخرت، یعنی آخرت کا مطلب ہے دنیا کی ایک زندگی ہے، اور آخرت دنیا کے بعد انسان مر جاتے ہیں، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اس زندگی کو بعض لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے نہیں، مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، پتہ نہیں کس نے دیکھا ہے۔ لیکن آخرت قرآن میں اس کے بارے میں بہت زیادہ پختہ طریقے سے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پروف دے کر بتایا گیا ہے۔ تو یہ جو مکی صورتوں کا مین جو ہے نا سبجیکٹ کیا ہے؟ 3۔ کون سے بتائے گا کوئی؟ میں نے ابھی بتایا، توحید، رسالت اور آخرت۔ جی، توحید، رسالت اور آخرت۔ میرے خیال سے آواز یہ کس کی ہے؟ حلیمہ کی، زرمین کی، کس کی آواز ہے؟ کون حلیمہ جواب؟ کی۔ جی، حلیمہ آپ دوسروں کو بھی چانس دیں پلیز، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بھی بولیں، ٹھیک ہے؟ حلیمہ جب کوئی نہیں بولے پھر آپ اب بتانا، ٹھیک ہے؟ جی اوکے۔ تو مکہ میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس کے 3 موضوع یعنی 3 مین سبجیکٹ ہے۔ کون سے بچے؟ میں نام لوں؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ کس نے بولا؟ اشال، آپ کو پتہ چلا؟ اشال آپ جواب دیں، 3 سبجیکٹ کون سے ہیں اشال؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ ماشاء اللہ، آپ کو تینوں سبجیکٹ کا معنی پتہ چل گیا؟ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے اور آخرت کیا ہے؟ اشال، جی، توحید کیا ہے؟ نہیں پتہ چلا؟ کسی اور کو پتہ ہے توحید کے معنی؟ حلیمہ اور اللہ کو ایک ماننا۔ حلیمہ نہیں بتائیں، حلیمہ اور زرمین نہیں بتائیں گی، کوئی اور بتائیں۔ ثنا، سارا، زارا، یہ کون ہے؟ ثنا، ایک یقین ماننا۔ جی، کس نے بولا؟ زارا۔ زارا، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔
ایک کیا جواب دو واپس, میں نے پورا اچھی طرح نہیں سنا. ایک اللہ کو ماننا. ہاں, ایک اللہ کو ماننا اور یہ سمجھنا کہ اللہ ایک ہی واحد ہمارا جو ہے نا پروردگار ہے, ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, اور اسی کی عبادت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا زارا, دوسرا سبجیکٹ کیا تھا؟ زارا آپ ہی بتائیں. 3 سبجیکٹ تھے نا مکی صورتوں کے, دوسرا سبجیکٹ کیا تھا؟ رسالت. ہاں رسالت. زارا رسالت کا معنی پتہ ہے؟ رسالت کا مطلب رسولوں کو یقین کرنا. ہاں, رسولوں پر یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو پیغام دے کر نا رسول بنا کر کھڑا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپوائنٹ کرتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پروفٹ بنا کر, رسول بنا کر اپوائنٹ کر کے کھڑا کیا تھا جب وہ 40 ایئرس کے تھے. اوکے, تو یہ اس کو کہتے ہیں رسالت. اس پہ ہمیں یقین کرنا ہے. بات جو مسلمان نہیں ہے نا, جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ کے میسنجر ہے. وہ ان کے کارٹون بناتے, وہ ان کا مذاق اڑاتے, وہ ان کی کتاب کو نہیں مانتے, کرتے نا ایسا. تو ہم مسلمان ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں اس کا پکا اور سچا یقین ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اور یہ مکی صورتوں میں یہ چیز کے بارے میں بہت زیادہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی اور بولے, ثنا سارا میں سے آخرت کو مجھے پتہ. کس کو پتہ ہے؟ زارا کو. ہاں بتاؤ, 3rd سبجیکٹ کیا ہے زارا؟ کس نے بولا آخرت کا مجھے پتہ ہے؟ اشال. اوکے اشال بتائیں آخرت کا بار. آخرت پہ یقین کرنا اور روز جزا سزا. روز جزا اور سزا پہ یقین کرنا. اور میں نے ابھی بتایا آخرت کا کیا مطلب ہے. آپ نے بتایا کہ آخرت جو ہے نا وہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا. ہاں, موت کے بعد کی جو زندگی ہے, یعنی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نیک و کار لوگوں کے لیے, اچھے لوگوں کے لیے جنت ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے, اور جو گنہگار ہیں ان کے لیے جہنم ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ قیامت بھی ہے, حساب کتاب کا دن بھی ہے, مرنے کے بعد اٹھنے والا بھی دن آخرت میں ہو جائے گا. ایک دن ہوگا جب مرنے کے بعد قبریں کھولی جائیں گی, اٹھیں گے, پھر جزا اور سزا ہوگی, اور پھر ہمیں نتیجتاً یا تو جنت ملے گی یا جہنم ملے گی انسانوں کو. تو یہ ساری جو ہوگی نا وہ آخرت کی زندگی کہلاتی ہے. تو یہ بھی قرآن میں سارے دلائل کے ساتھ, سارے پروف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو آج ہم مکی صورت پڑھتے ہیں, تو مکی صورت کے یہ 3 موضوع ہے. ٹھیک ہے. سب کو سمجھ آ گئی؟ اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو مجھے بتائیں. یہ تینوں موضوع, تینوں سبجیکٹ, ثنا سارا, سب کو سمجھ آ گئی؟ عائشہ, فاطمہ نور اور ہادیہ نور. جی الحمدللہ. اچھا فاطمہ نور, آپ نے سنایا نا آج سورہ مطففین؟ جی. اچھا فاطمہ, آپ نے جب پڑھنے کے بعد نا صدق اللہ العظیم بولا, ٹھیک ہے, وہ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے تھے ہر بار ایسے صدق اللہ العظیم نہیں بولتے تھے. تو ہمیں پوری طرح سے سنت کو پکڑ کر رکھنا ہے. جو کام رسول اللہ نے کیا وہی کرنا ہے. حالانکہ یہ جملہ کوئی غلط نہیں ہے, صدق اللہ العظیم یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے بالکل, جو ہمارا عظیم رب ہے وہ سچ فرما رہا ہے. لیکن یہ طریقہ جو ہے نا رسول اللہ کا نہیں تھا. تو ہمیں ہر بار قرآن پڑھنے کے بعد صدق اللہ العظیم بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا نا, ہم یہی پڑھتے تھے تو اس لیے ہم. ہاں, تو اب میں نے بتا دیا نا. تو جب بھی آپ قرآن پڑھ کے سنا دیں تو پھر صدق اللہ العظیم نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے, خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اور ہاں چلے, اور تھوڑا نا آہستہ آہستہ سنایا کرو. اور آپ نے جو ہے نا سورہ مطففین حفظ کی ہے, بائی ہارٹ سنایا آپ نے, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. تو بہت اچھا تھا. تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھنا سنانا. ٹھیک ہے. اور جب ترجمہ سناتے ہیں نا تو صرف لفظی ترجمہ نہیں, تھوڑا سا سینٹنس کے زبا محاورہ. ٹھیک ہے. سینٹنس بھی سنا, آج میں سکھاؤں گی نا, میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ سینٹنس بھی آپ نے کیسے سنانے. ٹھیک ہے. ابھی تک کا لیکچر پورا سب کو سمجھ آ گیا؟ سب بچوں کو کوئی سوال ہے تو ابھی بول دیں, کوئی فری سمجھ کے, بالکل ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. کیا بات نہیں سمجھ آئی آپ کو میں بتا دوں گی بار بار.
چلے پھر ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ کسی نے انمیوٹ نہیں کیا ہے، مطلب سب کو سمجھ آ گئی ہے. چلے اب ہم پڑھتے ہیں. تو پہلے پڑھیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو قرآن میں ہر صورت سے پہلے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہر صورت کے پہلے کوئی بھی صورت ہم سٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، سوائے سورہ توبہ کی، ٹھیک ہے. تو ہم بسم اللہ ہمیشہ جو سورج شروع ہوتی ہے تو ہم نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا معنی سب کو پتہ ہے اس آیت کا؟ جی جی اچھا، میں نام لوں گی وہ بتائیں مجھے، ٹھیک ہے. ہادیہ نور. ہادیہ نور آپ اس کا معنی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہاں اچھا، شروع اللہ کے نام سے یہ بھی بول سکتے ہیں، وہ بھی تم نے صحیح بولا ہے. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ویری گڈ، الحمدللہ. اچھا اب آپ لوگوں نے سب نے بتانا ہے مجھے. میں پڑھتی جاتی ہوں، جو ورڈ کا میننگ نہیں آتا وہی بتاؤں گی. جو ورڈ کے میننگ آپ کو آتے ہیں، جو گزر چکے ہیں، وہ آپ نے بتانے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا سورہ انفطار. انفطار کا کیا معنی ہے؟ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا، ٹھیک ہے. کوئی چیز ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے. جی جی ہاں، انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا. کوئی بھی چیز اپنی ایک ہے نا، ایک حالت سے دوسری حالت پر جب جاتے تو ان کا لفظ آتا ہے، انفطار، ٹھیک ہے. تو ابھی انفطار کا مطلب ہے کہ کمپلیٹ پوری اچھی کامل ایک چیز تھی اور وہ پھٹ گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انفطار ہو گئی وہ، ٹھیک ہے، چینج ہو گئی. پوری تھی، کمپلیٹ تھی، اور اب جو نا وہ پھٹ گئی، تو وہ اس کی چیز میں چینجز آ گئے نا. تو اس کا مطلب اسی سے لفظ نکلا افطار. افطار سے آپ اس کو یاد کریں گے. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم جب افطاری کرتے ہیں تو ہم نے جو بھوکے پیاسے تھے اب اس کو ہم نے ختم کر دی اس حالت کو، اور ہم نے کیا کیا؟ کھانا کھا لیا، ہمارے روزے کو توڑ دیا نا. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں روزہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے. اگر بیچ میں کر لیا افطار، دوپہر میں کھا لیا، تو اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ افطار کر لیا تم نے، تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے. تو اسی سے آپ نے کرنا ہے، نام رکھنا ہے اس کا. کیا ہے؟ انفطار کا مطلب ہے پھٹ جانا. اوکے، بتاؤ انفطار کے کیا معنی ہے؟ ہٹ جانا. پھٹ جانا. پھٹ جانا. کسی چیز کا خود بخود یا کسی اور اس کو پھاڑ دے، پھٹ جانا، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے اذا السماء انفطرت. اذا کا کیا معنی ہے؟ جب. السماء آسمان انفطرت، پھٹ جائے گا. پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے. جب آسمان پھٹ جائے گا. اچھا آسمان ابھی کیسا ہے؟ ابھی وہ کمپلیٹ اپنی ہے. جگہ پہ رکا. ہاں کمپلیٹ ہے، بالکل ایک دم صحیح سالم ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے. آسمان کہیں سے پھٹا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ سورہ ملک میں کہا گیا ہے کہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھو، ہل تری من فطور. فطور بھی ہوا لفظ اسی سے ہے کہ تم کوئی آسمان میں دراڑ دیکھتے ہو، کوئی ایسی دراڑ یا ایسی کوئی وہ دیکھتے ہو، کریک دیکھتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ فطور بھی اسی سے آیا ہے لفظ. تو اذا السماء انفطرت، ابھی فی الحال پریزنٹ میں آسمان پھٹا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ جب آسمان پھٹ جائے گا. کب پھٹے گا آسمان؟ کب پھٹ؟ ہاں، یہ پوری دنیا درہم برہم ہو جائے گی. ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا جو ہے نا ختم ہو جائے گی اور یہ ساری چیزوں میں چینجز آئے گا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ یہ اب میں نے تمہیں بتایا تھا مکی صورت کے 3 موضوع تھے نا، 3 سبجیکٹ تھے، توحید، رسالت اور آخرت. یہ آیت ہے نا، یہ 3 موضوع میں سے کون سی موضوع کے اوپر بات کر رہی ہے؟ ادھر سب آخرت کے بارے میں. آخرت کے بارے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب تو اچھے سے سمجھ گئے نا سب لوگ. جس کو نہیں آتا حلیمہ اور وہ زیادہ جواب دیتے ہیں، مگر زارا، عائشہ، اشال، فاطمہ، ہادیہ، آپ سب کو میں کہتی ہوں، ثنا، سارا، آپ لوگوں کو نہ سمجھ آئے آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، پوچھیں. تو یہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹھیک ہے. سب بولیں اس کا ترجمہ با محاورہ. اب دیکھیں پہلے ہوگا اذا کا مطلب ہے جب. السماء، جب. ہاں السماء، اور انفطرت
हट हट जाएगा जाएगा अब इसको बा मुहावरा बोलो वापस पूरे सेंटेंस में। जब आसमान फट जाएगा हाँ, जब आसमान फट जाएगा। ये कब की बात हो रही है? कब फटेगा आसमान? जब क़यामत आएगी जब क़यामत आएगी। आखिरत की मंजर कशी यानी आखिरत का पिक्चर पेश कर रहे हैं अल्लाह ताला कि आखिरत में क्या होगा, तो आसमान फट जाएगा। इधर समाउन फतरत। फिर है वाह का क्या मानी है? मतलब और या और। और आ रहा है हाँ, और इधा जब अल कवाकिबू सितारे, ठीक है। कौकबुन एक सितारा, कवाकिबु बहुत सारे सितारे। तो वह ईदल कवाकिबुन तसरत। इन तसरत की क्या मानी है? बिखर कर गिर जाएंगे। हाँ, बिखर जाएंगे, ठीक है। बिखर कर नीचे झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। अभी सितारे कहाँ है? अभी वो आसमान में है, ठीक है ना। गिरे नहीं है, बिखरे नहीं है, वहाँ पर आसमान में अच्छी तरीके से उनकी जगह है और वहाँ पर वो चिपके हुए हैं। लेकिन क़यामत में क्या होगा? आसमान फट जाएगा और आसमान फटने का नतीजा फिर क्या होगा कि जो सितारे वहाँ पर है, बिखर जाएंगे हाँ, वो सारे बिखर जाएंगे और गिर जाएंगे। तो वइदल कवाकिबुन तसरत। अब इसका मुझे तर्जुमा बा मुहावरा कौन बोलेगा? कौन बताएगा? मैं बताऊं क्या बोले? हाँ बोले। मैं बताऊं मैं बताऊं हलीमा हलीमा नहीं आपने। आप माशाल्लाह जो जमीन हूं। ज़रमीन बताओ। चलो ज़रमीन नहीं बोलिए। और जब सितारे बिखर जाएंगे वेरी गुड। और जब सितारे बिखर जाएंगे। चले अब आगे का पढ़ते हैं। वह वापस आ गया। वह और ईदा और जब अल बिहारू समंदर समंदर दरिया। बिहार का क्या मतलब है? समंदर, दरिया। बहरैन किसको कहते हैं? बहरैन। आप लोग में से कौन है बहरैन में रहने वाले? बहरैन। हाँ, कितने लोग बहरैन में रह रहे हैं? सिर्फ फातिमा अब्दुल वहीद शायद बहरैन में रहती हैं, ठीक है ना। और कोई नहीं रहता। बहरैन का क्या मतलब है? दो समंदर। बहरीन लफ्ज़ है ना, उसका मतलब है दो समंदर। और ये बिहारू वईदल बिहारू, जब समंदर, ये जमा है दो से ज़्यादा। बहरुन एक समंदर, बहरुन। तो वईदल बिहारू फुज्जिरत की क्या मानी है? बाहर निकल बह निकलेंगे, फाड़ दिए जाएंगे। ये भी फाड़, इसमें भी ना फाड़ यानी बह निकलेगा का क्या मतलब है कि उसकी जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ के वो बह निकलेंगी, यानी बाउंड्रीज को फाड़ देगी और वो निकल पड़ेंगे समंदर, ठीक है। तो वईदल बिहारू और समंदर यहाँ पे जमा है बिहारू, ठीक है, बहुत सारे समंदर। वईदल बिहारू फुज्जिरत, ठीक है। और अब इसका बामौरा तर्जुमा कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी बताएं। और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। हाँ, माशाल्लाह। अच्छा, फाड़ दिए जाएंगे लफ्ज़ कहाँ से लिया? कौन सा वर्ड का मीनिंग है? फुज्जिरत, वेरी गुड। और समंदर कौन से वर्ड का मीनिंग है? बिहारू, वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अभी सब समझ आ गया अभी तक का सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ठीक है। वइदल क़ुबूर बुअसिरत हाँ, अल क़ुबूर किसको कहते हैं? कब्रें, बहुत सारी कब्रों को जमा लफ्ज़ है ये, ठीक है। एक को कहते हैं कब्र और बहुत सारी को कहते हैं कुबूर। तो वइदल क़ुबूर बुअसिरत। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है कि उखेड़ दी जाएगी। कब्रें भी फटती है ना, फट कर ना मुर्दे निकल आएंगे। हाँ, अब यहाँ पर हम ये कहेंगे बुअसिरत में कि उनको उखाड़ दिया जाएगा, उखेड़ दी जाएगी, कब्रों को खोद दिया जाएगा, ठीक है, डिग कर दिया जाएगा। और फिर क्या होगा कि वो उखड़ जाएगी कब्रें। अभी जो है ना सारी कब्रें को मिट्टी भर कर ना
زمین کے ہموار کیا ہوا ہے نا، تو بعد میں کیا ہوگا، تمام قبروں کو کریدا جائے گا، کرید دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کریدی جائے گی یعنی اکھیڑ دی جائے گی، اکھاڑا جائے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آیا، بات سمجھ آئی؟ جی ہاں تو ہاں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اب تک ترجمہ بتائیں، کون بتائے گا، حلیمہ اور زمین کے علاوہ؟ سارا آپ بتا پائیں گی؟ سارا سن رہی ہے میری بات؟ عائشہ اسلم بول رہا ہے. آپ عائشہ اسلم بول رہے ہیں، ثنا سارا میں سے کوئی نہیں بولے گا؟ انمیوٹ نہیں کرتے ہیں آپ بات نہیں کرتے؟ سارا، ثنا، فاطمہ، یہ لوگ سبق سناتے ہیں آپ کو؟ جی ثنا نے انمیوٹ کیا ہے، ماشاء اللہ. جی ثنا ماشاء اللہ، بتاؤ اس کا ترجمہ. ہاں جی، وائزا، اور جب قبور و قبریں بصیرت اکھاڑ دی جائیں گی. ماشاء اللہ. اب اس کا بس ایک سینٹنس میں جواب دو، با محاورہ ترجمہ کرو. اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. ہاں، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائے گی، ٹھیک ہے. اب ایسے بھی آپ نے جواب دینا ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں. علمت، علمت جان لے گا، ٹھیک ہے نا، جان لے گی. علم سے نا، علم سے ان کو علم ہو جائے گا. کس کو؟ نفسن، ہر نفس کو. جانوں کو، نفس کو. ہاں نفس کو. نفس کا کیا معنی ہے؟ نفس جان. جان. ہاں تو یہاں پر کیا ہوگا، ہر انسان کو، ہر جان کو، ہر جاندار چیز کو نا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. علمت پتہ چل جائے گا، جان لے گا، جان لے گی. نفسن ہر ایک نفس. ماں کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ کیا نہیں، ہاں ماں جو، یہاں پر ہوگا جو. قدمت، ٹھیک ہے، قدمت آگے، آگے بھیجا اس نے. قدمت و اخرت، اور اخرت پیچھے بھیجا. اور پیچھے چھوڑا. ہاں نہیں، یہاں پر اخرت کیا ہے؟ پیچھے چھوڑا. ماں یہ قدمت، ہم قدم بڑھاتے تو آگے بڑھتے نا، قدم بڑھاتے تو کیا ہوتا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں نا. تو قدمت کے اپوزٹ جو ہے نا اخرت آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، ٹھیک ہے. جی آخر میں چھوڑ دیا جس نے، جو پہلا قدم بڑھا کے جو فرسٹ میں آگے پہنچ گیا، ٹھیک ہے، اور جو پیچھے رہ گیا ریس میں، اس کو کہیں گے وہ آخری تھا، وہ آخری نمبر پر آیا. ایسے بولتے ہیں نا ہم. جی ہاں تو اسی سے ہے کہ علمت نفسن ما قدمت واخرت. ہر نفس جو ہے نا یہ جان لے گا، ہر انسان یہ جان لے گا، اس کو پتہ چل جائے گا جو کچھ بھی اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتاؤ آگے بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے بھیجنے کا مطلب ہے کہ ہم جو اچھے عمل کر کے آگے آخرت میں جمع کر رہے ہیں. حلیمہ آپ نہ بولیں تو میں نے کہا نا کوئی اور جواب نہیں دے گا، پھر آپ بولیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ تو ٹیچر بن سکتی ہیں حلیمہ، ٹھیک ہے. ہاں فاطمہ نور اور ہادیہ نور کا بھی جو ہے نا یہ اسپیکر کھلا ہوا ہے، آپ لوگ میں سے بولیں گے، دونوں میں سے کوئی ایک. ما قدمت واخرت کا کیا معنی ہے؟ جو اچھے اعمال کر کے اپنے آگے کے لیے اچھی وہ کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور آخرت جو اپنے کیا کہتے ہیں، خوات جو اپنے برے اعمال کر کے اپنے لیے خود کیا کہتے ہیں برے وہ کر رہے ہیں. یعنی جب انسان مرتا ہے، دیکھو جب انسان جو نفس ہے، انسان مرتا ہے پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اس قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا، ٹھیک ہے. یعنی ابھی ہم یہ جیسے ابھی آپ لوگ کو، ہم لوگ سب یہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا، اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نیکیاں آگے بھیج رہے ہیں. ہاں یہ ساری نیکیاں، یہ کلاس تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ 1 گھنٹے کی جو کلاس جو یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے، اوپر بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آگے بھیجی جا رہی ہے. اور اخرت پیچھے،
اب یہ کلاس کا جو علم ہے ہم نے چھوڑ دیا پیچھے. آگے ہمارے مرنے کے بعد جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, جو کچھ بھی سیکھا ہے, اب میں نے آپ کو سکھایا, مجھے کسی نے سکھایا تھا, مجھے جس نے سکھایا تھا, پھر میں آپ کو سکھا رہی ہوں, آپ کسی اور کو سکھائیں گے, اور بیچ میں جو سکھانے والے ہیں وہ سارے جو ہے نا اگر وفات بھی پا گئے تو پھر کیا ہوگا کہ آگے آگے بڑھتا رہے گا سلسلہ. تو یہ کیا ہوگا, یہ ہم نے پیچھے چھوڑا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم نے گناہ کے کام پیچھے چھوڑے ہیں, آگے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اصول کیا ملتا ہے اس سے, عقل مندی کیا ہے کہ یہاں پر جو وقت ہمیں دنیا آگے بھیجے اپنے اعمال, ہاں اپنے نیک اعمال کرتے جائیں اللہ کے لیے, تو آگے بھیجتے جائیں. ہاں تو آگے بھیجے, تو وہاں پر ہمیں بہت مشکل وقت ہوگا, وہاں پر ہمیں کام آئے گا. علمت نفس ما قدمت و اخرت. ہاں پیچھے کیا چھوڑ کر آیا, اچھی نیک باتیں چھوڑ کر آیا یا برے اعمال چھوڑ کے آیا, وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کیا چھوڑ. کیونکہ پیچھے جو چھوڑتے ہیں نا مرنے کے بعد, اس کا بھی ہمیں اجر ملتا رہتا ہے. اگر اچھا کام کیا اجر ملے گا, اگر برائی ہے اور جب تک لوگ وہ برائی کریں گے تو اس کا گناہ بھی ہمیں ملتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ما قدمت و اخرت. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, یا ایھا الانسان. اچھا, علمت نفس ما قدمت و اخرت کا ترجمہ کریں. کون جان لے ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. ہاں, جان لے نہیں آئے گا, جان لے گا. جان لے گا ہر شخص, ہاں اس کو ہر بھیجا اور پیچھے چھوڑا. ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی بول سکتے, یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے. ہر شخص کو, ہر جان کو, ہر انسان کو اس کا اپنا اگلا پچھلا کیا دھرا, ٹھیک ہے نا, جو اس نے کیا ہے کام, وہ سب اس کو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی واپس آپ اپنے لفظوں میں بتائیں اچھا ترجمہ با محاورہ. جان لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا. ہاں سب مطلب جو سب اس کو معلوم ہو ہاں جائے گا کہ اگلا, اس نے سارے جو کچھ کیا اس کو سب معلوم ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, اگلا پچھلا کیا دھرا سب اس کو معلوم ہو جائے گا. معلوم ہو جائے گا لفظ کون سے لفظ سے مطلب نکالا تم نے, معلوم ہو جائے گا. علمت, ویری گڈ. اور ہر شخص نفسن, ویری گڈ, ماشاء اللہ, سب کو سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے, کہ ہر انسان کو اگلا پچھلا جو اس نے آگے بھیجا ہے پیچھے چھوڑا ہے, وہ اس کو اس وقت سارا کچھ معلوم ہو جائے گا. ابھی تو ہم بھول جاتے ہیں نا کہ ہم نے 2 سال پہلے کیا کیا تھا, اچھا کام کیا کیا تھا, برا کام کیا کیا تھا, ہم نے 1 سال پہلے کیا کیا تھا, بعض دفعہ 1 ہفتے پہلے کیا کیا تھا, ہمیں یاد نہیں رہتا ہے. اس وقت سب پکچر ہمارے سامنے آ جائے گا, ہر چیز, چھوٹی بڑی نیکی, چھوٹی بڑی برائی, سب. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جان لے گا ہر شخص اپنا اگلا اور پچھلا کیا دھرا. ٹھیک ہے, چلے, یا ایھا الانسان, اس کا کیا مطلب ہے, ترجمہ کرے. ہاں, اے انسان, ما غرک بربک الکریم. ماں کا مطلب پتہ ہے کیا نہیں, یہاں جو استعمال ہو رہا ہے نہیں, یہاں پر کیا ہو رہا ہے, کیا, یہاں پر کیا, ما غرک, کس چیز نے, کیا چیز نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے, غرک, بربک الکریم, کس کے مقابلے میں, اپنے رب کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, یعنی اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے, رب کریم کیوں کہا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ جو رب ہے, اللہ تعالیٰ, رب کی کیا معنی ہے, رب کی کیا معنی ہے, پالنے والا. رب کا معنی خالق, پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے, رب کا معنی بھی اس میں بھی پالنے والا, پیدا کرنے والا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا ہے یہاں پر خاص کر کے پالنے والا. ٹھیک ہے, ما غرک بربک الکریم, جو تمہارا پالنے والا ہے, جو تمہارا رب ہے, وہ کیا ہے, الکریم ہے. اپنے کریم رب کے معاملے میں تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کا کیا مطلب ہو گیا,
ہمیں کیسے، سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ رب کریم کیوں کہا یہاں پر، کریم صفات کیوں لائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کر رہا ہے. ہمارے اوپر کیا کرم کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کے لیے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, پیسے دیتے ہیں, سبحان اللہ اللہ. ہمیں نئے کپڑے پہننے کے لیے ہاں, دیتے ہیں, ہر چیز, اللہ تعالیٰ ہر نعمت, ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائی بہن, ہمارے گھر, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا کپڑا, سارے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے, اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, اگر ہم نیکی نہیں کر رہے, نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے رب کریم نے جو ہمارے اوپر اتنے کرم کیے ہیں اس کے بارے میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا پکڑے گا نہیں, ہمیں جو ہے نا ہمارے گناہوں پہ, ہماری نافرمانی پہ ہمیں عذاب نہیں دے گا, یا ہم شکر ادا کریں گے اور سب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر نہیں دے گا. یہ سب سوچ رہے ہیں نا ہم لوگ. تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الانسان ما غرک, غرک یعنی دھوکے میں ڈالا ہوا ہے تمہیں. ٹھیک ہے, تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں کرے گا. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو تمہیں خود بھی جانتا ہے, تمہیں بھی بتا دے گا اور اس کے مطابق جو ہے نا فیصلہ کرے گا. تو اب اس کا ترجمہ کرے, یا ایھا الانسان اے انسان ما غرک, کس چیز نے دھوکہ دیا, ہاں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے, بربک, اپنے رب, ہاں تمہارے رب کے معاملے میں, اپنے رب کے معاملے میں. کیسا رب؟ الکریم, کریم رب کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ٹھیک ہے, اچھے سے پڑھو, یہ اس کو یاد کرو. بولو, اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اپنے رب کریم ہاں اچھا, اب آ گیا الذی. الذی کی کیا معنی ہے؟ جو, خلقک جس نے بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ الذی, یہ الذی جو ہے نا وہ بھی رب کے بارے میں ہی آیا کہ الذی ایسا رب جس نے, یا جو جس نے خلقک تم کو پیدا کیا. کا کس کے لیے آیا ہے؟ خلق پیدا کیا, کا تم کو. ہاں, فسواک پھر پھر تمہیں درست ٹھیک بنایا. ہاں درست بنایا, ٹھیک بنایا. اچھے کان دیے, اچھے آنکھ دی, اچھا ناک دیا, دونوں ہاتھ دیے, پیر دیے. ہمارے جسم میں پتہ ہے کتنی ساری ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, چھوٹی بڑی, لمبی چوڑی, ہر چیز کی. ہماری انگلیوں میں کتنی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں, ہمارے ٹانگوں میں کتنی بڑی بڑی لمبی لمبی ہڈیاں ہیں, اور بھی اس طریقے سے سب کو اس طرح جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم چل پھر سکتے ہیں, ہم بیٹھ سکتے ہیں, ہم جو ہے نا پلاٹھی مار کر, کیا بولتے ہیں آپ اس کو, جیسے ہم پیروں کو نا سکڑ کے بیٹھتے ہیں زمین پر, پھر ہم اٹھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے فسواکا بنایا ہے, نق سوک سے ایک دم ہمیں ٹھیک ٹھاک بنایا ہے. فعدلک, فعدلک کی کیا معنی آئے گا؟ ہاں, عدل کے ساتھ معتدل بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ بہت زیادہ جو ہے نا تو ایسا سخت بنایا کہ چل پھر نہ سکے, نہ بہت ایسا نرم بنایا ہے کہ بالکل ہے نا لڑکتا ہی رہے. ٹھیک ہے, ہر چیز میں معتدل بنایا ہے, میڈیم بنایا ہے. ٹھیک ہے, عدل کے ساتھ بنایا. عدلک یعنی عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, نہ زیادہ نہ کم. اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم اپنا سارا کچھ کام کاج سب کر سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں, الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تجھے پیدا کیا, پھر تجھے درست بنایا, اور پھر برابر کیا, پھر برابر کیا, یا تجھے معتدل بنایا. ٹھیک ہے, اگر کس کو مشکل لگ رہا ہے معتدل لفظ تو تم برابر کیا. ٹھیک ہے, چلے سب کو سمجھ آ گئی, یہاں تک کی باتیں سب کو سمجھ آ گئی؟ جی. ہاں اچھا, اب ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں, آج بہت وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل میں نا 1 گھنٹہ پہلے آپ نے آنا ہے, اور ہے نا میں آپ کو جلدی جلدی پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے, اچھا آج کی بات, آج کی 7 آیتوں میں آپ لوگوں کو کچھ مشکل لگا ہے؟ ہاں, نو, سب سمجھ آ گیا اچھے سے؟
اچھا کل اچھی طریقے سے ایسے ہی سنانا ہے آپ نے. فاطمہ باجی بولتے ہیں آپ, کیا بولتے ہیں؟ فاطمہ آپی, جی ان کو آپ نے اچھی طرح سنانا ہے, اور انشاءاللہ میں بھی سنوں گی. اب آپ نے کتنے بجے آنا ہے پاکستان کے؟ کم سے کم 9:30 بجے سب نے جمع ہو جانا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں اچھا فاطمہ, اب آپ اپنی آمین. فاطمہ آپ اپنی کلاس کو آگے بڑھا سکتی ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے فاطمہ بیٹا, ٹھیک ہے, میری بھی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے تو میں جا رہی ہوں, تو آپ آگے پڑھا لو, میں ریکارڈنگ آن کرتی ہوں, تو آپ لوگ پھر دیکھ لینا. اوکے چلے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے میں چلتی ہوں. Recording in